ایک دن صبح میں فلائٹ میں اپنی ڈیوٹی کے لیے امام خمینی ایئرپورٹ پہنچا۔ بھیڑ بہت زیادہ تھی، مسافر اپنے رشتہ داروں کو الوداع کر رہے تھے، سبھی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ اسی بھیڑ میں میری نظر کچھ لوگوں پر پڑی جو سب سے زیادہ خوش دکھائی دے رہے تھے، اور وہ سب بورڈنگ کارڈ ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اس کاؤنٹر پر نصب مانیٹر پر دیکھا تو لکھا ہوا تھا نجف۔ میں نے سوچا کہ کیا قسمت ہے، کاش میں بھی کچھ دن کے لیے زیارت کو جا پاتا۔ خیر میں اپنی ڈیوٹی پر پہنچا جہاں مجھے فلائٹ میں آرمینیا جانا تھا۔ اچانک میرے افسر نے کہا کہ تمہاری فلائٹ بدل گئی ہے، تم نجف جاؤ۔ میں بہت خوش ہوا اور نجف کی فلائٹ میں سوار ہو گیا۔ 1 گھنٹے بعد ہم نے بورڈنگ شروع کی۔ سارے مسافر ہنسی خوشی جہاز میں آ کر اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ جہاز کا دروازہ بند ہونے ہی والا تھا کہ اچانک ایئر لائن کا ایک افیسر گھبرایا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ ان میں سے 2 لوگوں کو اتارنا ہوگا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ ایئر لائن کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے آفس سے فون آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایئر لائن کے انتہائی اہم کام سے 2 ملازموں کو نجف جانا ہوگا۔ ہم سب افسردہ ہو گئے کیونکہ ہم جس سے بھی اترنے کو کہتے اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ مینیجنگ ڈائریکٹر کے آفس سے آرڈر آیا تھا۔ میں پائلٹ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اگر ممکن ہو تو کاکپٹ میں 2 کرسیاں رکھ دی جائیں جہاں ایئر لائن کے دونوں ملازم بیٹھ جائیں۔ پائلٹ نے سختی سے انکار کر دیا۔ آخر کار مسافروں کی لسٹ لائی گئی اور طے پایا کہ جو 2 لوگ سب سے آخر میں پہنچے ہیں انہیں اتار دیا جائے۔ وہ 2 لوگ بوڑھے میاں بیوی تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب وہ جہاز سے اتر رہے تھے تو وہ کتنے دل شکستہ اور مایوس نظر آ رہے تھے۔ بہرحال ہوائی جہاز نجف کی سمت روانہ ہوا اور 1 گھنٹے اور کچھ منٹ بعد نجف کے اوپر پہنچ گیا۔ ہم سب پائلٹ کی جانب سے ہوائی جہاز کی لینڈنگ کے اعلان کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہو رہا تھا اور ہم نجف کے اوپر ہی چکر لگا رہے تھے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا جس کے بعد پائلٹ نے کہا کہ ریت کے طوفان کے سبب ہم لینڈ نہیں کر پائیں گے اور ہمیں واپس امام خمینی ایئرپورٹ جانا ہوگا۔ ہم امام خمینی ایئرپورٹ واپس پہنچے۔ ہوائی جہاز کے دروازے کھلے۔ فلائٹ افیسر کاکپٹ میں گیا اور واپسی کی وجہ پوچھی تو پائلٹ نے اسے پورا ماجرا سنایا۔ اس نے تعجب سے کہا کہ نجف ایئرپورٹ تو کھلا ہوا ہے، تمہارے بعد کئی فلائٹس وہاں لینڈ ہو چکی ہیں۔ میں نے سوچا کہ ضرور اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ میں پائلٹ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کیپٹن، اب جب ہم خدا کی مرضی سے واپس آ گئے ہیں تو ان دونوں مسافروں کو لے چلتے ہیں۔ کاش آپ نے پہلے ہی کاکپٹ میں 2 کرسیاں رکھنے کی اجازت دی ہوتی۔ اس نے فلائٹ کے سیکیورٹی افسر کی طرف دیکھا اور مجھ سے کہا کہ کیا آپ سوچتے ہیں کہ ہماری واپسی کی وجہ یہ تھی؟ ٹھیک ہے، ان کو بلا لائیے۔ میں بہت خوش ہوا اور دوڑ کر باہر نکلا اور قافلے کے سربراہ سے کہا کہ آپ کے پاس ان دونوں کا ٹیلی فون نمبر ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا فوراً انہیں فون کر کے پوچھئے کہ وہ کہاں ہیں، خدا کرے کہ ابھی ایئرپورٹ پر ہی ہوں، انہیں فوراً بلائیے۔ اس نے انہیں فون کیا اور اتفاق سے وہ لوگ ایئرپورٹ میں ہی تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور نماز خانے میں آرام کر رہے تھے۔ سب خوشی سے ان کا انتظار کرنے لگے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اور بوڑھا مرد بڑی خوشی سے چلے آ رہے ہیں۔ بڑھیا ہمارے سامنے پہنچی تو اس نے کہا کہ کیا تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ ہمارا معاملہ تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ کیا تم نے یہ سوچا تھا کہ تم ہماری دعوت کو منسوخ کر سکتے ہو؟ ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئی اور ہم نے ان سے معافی مانگی۔ میں نے کہا کہ اماں، خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگ گھر نہیں چلے گئے تھے۔ وہ بولی ہماری جگہ تم ہوتے تو کیا گھر واپس چلے جاتے؟ کس منہ سے جاتے؟ اب غور سے سنیے کہ اس بوڑھی خاتون نے اپنا کیا ماجرا بیان کیا۔ ہماری حالت اتنی زیادہ خراب تھی کہ ہم چل بھی نہیں پا رہے تھے۔ ہم نماز خانے میں چلے گئے کہ تھوڑا سا آرام کر لیں اور اس کے بعد گھر جائیں۔ نماز خانے میں اے امیر المؤمنین، اے سید الشہداء، اے ابا الفضل عباس، آج آپ کے اتنے سارے مہمان تھے، کیا صرف ہم 2 ہی بوجھ تھے؟ یہ کہہ کر میں رونے لگی اور مجھ پر نیند طاری ہو گئی۔ نیند اور بیداری کے عالم میں نے دیکھا کہ ایک جلیل القدر سید تشریف لائے اور کہنے لگے، کیا تم لوگ کربلا نہیں جانا چاہتے تھے؟ بیٹھے ہوئے کیوں ہو؟ میں نے عرض کی، نہیں ہو پایا، ہمیں جہاز سے اتار دیا گیا۔ انہوں نے کہا، اٹھو اٹھو، اطمینان رکھو اور کربلا جاؤ۔ میں نے جیسے ہی آنکھ کھولی تو دیکھا کہ میرے شوہر کے موبائل کی گھنٹی بج رہی تھی اور آپ لوگوں نے ہمیں فلائٹ میں بلا لیا۔